السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے پارٹ میں ہم نے یہاں تک سیکھا تھا اور اس پارٹ میں ہم یہاں سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے وقف تام کی علامت۔ یہ کون سی علامت ہے؟ وقف تام کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ واو زبر وا، تا زبر تا، واتا، واو لام زبر ول، واتا ول، لام کھڑا زبر لا، واتا ولا۔ یہ ہم نے وصل میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم اسے وقف میں پڑھیں گے تو اس صورت میں ہم نے پڑھا ہے کہ کھڑا زبر اور حروف مدہ، اس کے علاوہ جو ساکن حرف ہے وہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف جو ہے وہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ اب ہم اسے جب وقف میں پڑھیں گے تو یہ بالکل تبدیل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ واتا ولا، واتا ولا۔ نیکسٹ، یہ وقف تام کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ من الاولا، من الاولا، یہ ہم نے وصل میں پڑھا ہے۔ اور جب ہم اسے وقف میں پڑھیں گے اس صورت میں یہ یہاں پر کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر ہم نے پڑھا ہے، کھڑا زبر حروف مدہ ساکن حرف جو ہیں یہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو یہ بالکل تبدیل نہیں ہوگا، بالکل ایسے ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ من الاولا، من الاولا۔ نیکسٹ، یہ وقف تام کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فترضى، فترضى، یہ غب موٹا پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ فترضى، یہ ہم نے وصل میں پڑھا ہے۔ جب ہم وقف میں پڑھیں گے اس صورت میں یہ یہاں پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر وقف میں چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ فترضى، یہ بھی بالکل اسی طریقے پڑھا جائے گا، فترضى۔ نیکسٹ، یہ وقف تام کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وانحر، یہاں پر اظہار بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر غنہ نہیں ہو رہا ہے، یعنی اظہار ہوگا یہاں پر۔ وانحر، وانحر، یہ ہم نے وصل میں پڑھا ہے۔ جب ہم اسے وقف میں پڑھیں گے اس صورت میں یہاں پر کیا ہے؟ ساکن، جزم ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ جزم۔ اب یہ جزم جب ہم وقف میں پڑھیں گے تو یہ جزم تبدیل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا ہے وقف کے آخر میں جب کھڑا زبر ہو، حروف مدہ ہو یا ساکن حرف ہو اس صورت میں یہ تینوں تبدیل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہاں پر کھڑا زبر تبدیل نہیں ہوا، یہاں پر ساکن حرف بھی تبدیل نہیں ہوگا وقف کی صورت میں۔ یہ وصل میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا اور وقف کی صورت میں بھی بالکل ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ وانحر، وانحر۔ نیکسٹ، یہ وقف تام کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ فرغب، یہ حروف قلقلہ ہے، کون سا حرف ہے؟ یہ حروف قلقلہ ہے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہو اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جنبش سی ہوتی ہے یعنی آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ فرغب، فرغب، یہ ہم نے وصل میں پڑھا ہے۔ جب ہم اسے وقف میں پڑھیں گے تو یہ چینج نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ لاسٹ میں جو ہے یہ ساکن حرف ہے، تو ہم نے پڑھا ہے حروف مدہ وقف کے آخر میں ساکن حرف، حروف مدہ اور کھڑی حرکات ہو تو کھڑا زبر ہو تو وہ چینج نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی پڑھا جائے گا، فرغب، فرغب۔ نیکسٹ، یہ وقف تام کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ فحدث، فحدث،
یہ سا پڑھا جائے گا، سا نہیں، فحدث، یہ ہم نے وصل میں پڑھا ہے۔ جب ہم اس کو وقف میں پڑھیں گے اس صورت میں یہ چینج نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ لاسٹ میں وقف کے آخر میں جو ہے ساکن حرف ہے، ساکن حرف تبدیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ فحدث، فحدث۔ نیکسٹ، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ فیہا، فیہا، یہ ہم نے وصل میں پڑھا ہے۔ جب ہم اس کو وقف میں پڑھیں گے اس صورت میں یہ چینج نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ وقف کے آخر میں یہ حروف مد ہے، الف مد ہے، ٹھیک ہے؟ کلمے کے آخر میں یعنی جہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں تو وہاں پر جو ہے حروف مد ہے، یعنی یہ بھی چینج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ حروف مدہ، کھڑا زبر اور ساکن حرف جو ہے وقف کے آخر میں جب ہوں تو وہ چینج نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ یہ بھی بالکل ایسے ہی پڑھا جائے گا، فیہا، فیہا۔ نیکسٹ، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ تہتدو، تہتدو، یہ ہم نے وصل میں پڑھا ہے۔ جب ہم اس کو وقف میں پڑھیں گے تو یہ چینج نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ لاسٹ میں جو ہے وہ حروف مدہ ہے، حروف مدہ چینج نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بالکل ایسے ہی پڑھا جائے گا، تہتدو، تہتدو۔ نیکسٹ، یہ وقف تام کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ قولی، قولی، یہ ہم نے وصل میں پڑھا ہے۔ جب ہم اس کو وقف میں پڑھیں گے تو یہ چینج نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس کے لاسٹ میں بھی حروف مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مد۔ قولی۔ نیکسٹ، اب یہ آگے نون کتنی والے، ٹھیک ہے؟ یہ نون کتنی والے ہیں۔ اب اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دراصل یہ جو ہے یہ خیغن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شیبن ہے، یہ منیبن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ خیغن، یہ آخر میں نون کو ملائیں گے، یہ دیکھو خیغ، آخر میں نون ہے نا، یہ خیغن پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ خیغن پڑھا جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، تنوین یعنی یہ خیغن ہے، یہ آخر میں غن، یہ تنوین ہے، ٹھیک ہے؟ تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے، وصل میں حمزہ وصلی کو گرائیں گے، ٹھیک ہے؟ وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو، تنوین کے نون ساکن، یہ نون ساکن ہے، خیغن ہے، ابھی ہم نے زیر نہیں لگائی، خیغن یعنی خالی نون ہے یہاں پر، تنوین کے نون ساکن کو ایک چھوٹا سا زیر لکھ دیا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا زیر لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون کتنی کہتے ہیں، یہ نون کتنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، یہ دیکھو یہ خیغن ہے، یہ تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں، وصل میں یعنی بغیر وقف کے ساتھ، وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو، یہ تنوین کا نون ساکن ہے خیغن، اس کے نیچے ابھی زیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ سپوز کرنا ہے، حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو ایک چھوٹا سا زیر دے کر لکھ دیا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا زیر لکھ دیا جاتا ہے جسے نون کتنی کہتے ہیں، خیغن الوصیۃ، خیغن الوصیۃ۔ اب آپ کے مائنڈ میں سوال ہوگا کہ ہمیں قرآن پاک میں کیسے پتہ چلے گا یہاں پر نون کتنی والا قاعدہ لگ رہا ہے؟ تو یہ دیکھو یہ نون لکھا ہوا نا، یہ دیکھو یہ نون چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے، یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا، قرآن پاک میں بھی ایسے لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو جب ہم وصل میں پڑھیں گے تو ایسے پڑھا جائے گا خیغن الوصیۃ، اب وقف میں خیغ الوصیۃ، ہم نے پڑھا ہے نا جو تنوین ہے وہ جب دو زبر ہو، ٹھیک ہے؟ جب دو زبر ہو تو اس صورت میں وہ الف مد سے چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آیت کے آخر میں دو زبر ہو وقف کے آخر میں تو وہ الف مد سے تبدیل ہو جاتا ہے، یہ یہاں پر تنوین ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جب چینج ہوگا دو زبر ہے، ٹھیک ہے؟ دو زبر والا تنوین جب چینج ہوگا تو اس صورت میں یہاں پر الف مد بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ دو زبر ہے یہاں پر خیغن، جب یہ چینج ہوگا وقف میں تو خیغ، خیغ،
الوصیۃ. نیکسٹ شیبن السماء. یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد متصل. ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل کو 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. شیبن السماء. اب وصل میں وقف میں شیب السماء. شیب السماء. یہاں پر یہ خیال کرنا آپ کی جو آواز وہ بھی رک جانی چاہیے اور آپ کا سانس بھی ٹوٹ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا سانس نہیں ٹوٹے گا وہ سکتہ کہلائے گا اور یہاں پر غلطی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، شیب السماء. نیکسٹ منیبین ادخلوها. منیبین ادخلوها. اب وقف میں یہ یہاں پر متحرک ہے. ٹھیک ہے، یہ جزم میں تبدیل ہو جائے گا. ہم نے پڑھا لاسٹ میں جب متحرک حرف ہو تو وہ جزم میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ یہاں پر جزم میں تبدیل ہو جائے گا اور یہ حروف قلقلہ بن جائے گا. یہ حروف قلقلہ میں جب ساکن ہو تو اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے. یہ ساکن ہے، اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. اور یہاں دوسری بات، حروف مدہ کے بعد جب عارضی سکون، یہ عارضی سکون ہو جائے گا. وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو عارضی سکون، اس کی وجہ سے یہاں پر مد عارض ہو جائے گا. یہاں پر مد عارض ہوگا. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون مد عارض، اس کو 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا. منیب ادخلوها. منیب ادخلوها. نیکسٹ مبین اقتلوا. مبین اقتلوا. یہ دو نون پڑھ دیں، ایک نون یہ والا ایک یہ والا. ٹھیک، اب ہم اسے جب ہم وقف میں پڑھیں گے، یہ جو متحرک ہے یہ جزم میں تبدیل ہو جائے گا. متحرک جزم میں تبدیل ہو جائے گا. اس کی وجہ حروف مدہ کے بعد جب عارضی سکون، یہ عارضی سکون بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وقف کی وجہ سے، وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے، اس وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے اس کو عارضی سکون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون، اس صورت میں مد عارض کو 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مبین اقتلوا. مبین اقتلوا. نیکسٹ قدیر الذی. قدیر الذی. یہ الذی نہیں پڑھا جائے گا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نام کو پر پڑھ جاتا ہے، وہ بھی کئی حالتوں میں، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا. لیسن نمبر 16 یا 17 تھا آئی تھنک. یہ ہم نے وصل میں پڑھا ہے. جب ہم اس کو وقف میں پڑھیں گے تو یہ جو متحرک ہے یہ ساکن ہو جائے گا. متحرک ساکن ہو جائے گا. ہم نے پڑھا حروف مدہ کے بعد عارضی سکون. یہ عارضی سکون ہے کیوں؟ کیونکہ وقف کی وجہ سے یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو اس صورت میں مد عارض کو 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، قدیر الذی. قدیر الذی. لاسٹ خبیر الذی. وقف میں پڑھیں گے، چینج نہیں ہوگا، حروف مدہ ہے. خبیر الذی. یہاں تک ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.